السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، The Way of سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں جس کا ٹائٹل ہے نماز نبوی، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے اس دورے کا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز کے طریقے پر گفتگو کی تھی اور ہماری گفتگو یہاں تک آ کر کے رکی تھی کہ نماز میں جو ہم سینے پر جو ہاتھ باندھیں تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں پر ہو، سینے پر ہو، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہو۔ ہم نے سنن نسائی کی روایت کے حساب سے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، اس کے جوڑ پر اور اس کی کلائی پر رکھا کرتے تھے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے جو چیز کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں دعائے ثنا پڑھنی ہے۔ دعائے ثنا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف میں جو دعا ہوتی ہے، اس کے تعلق سے دو دعائیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک دعا جو بہت اچھی ہے اور بہت اہم ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 744 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 598 ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ یہ جو دعا ہے مکمل الی آخری، اس دعا کو ہم سب کو نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکھائی ہوئی دعا کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں ہم اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری کا سوال کرتے ہیں، دوری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو لازم پکڑیں۔ اسی طرح سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں کو ہم دھونے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ دھونے سے مراد ان گناہوں کو ختم کیا جائے، وہ گناہ ہمارے مٹا دیے جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرے۔ تو جو پوری دعا ہے اللہ باعد بینی و بین خطایای والی الی آخرہ، اس پوری دعا کو ہمیں اپنے نماز کا حصہ بنانا چاہیے اور ہمیشہ نیت باندھنے کے بعد پہلے اس دعا سے شروعات کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹی دعا بھی ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 243، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 775، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 806 ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص چاہے تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ دونوں دعائیں دعائے ثنا کہلاتی ہیں، لہذا دونوں میں سے کوئی ایک بھی دعا انسان کو ہمیشہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ جو دعائے ثنا ہے وہ ہر نماز سے پہلے مشروع ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں، چاہے آپ سنت موقدہ پڑھیں، چاہے آپ سنت غیر موقدہ پڑھیں، چاہے آپ وتر کی نماز پڑھیں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اشراق یا چاشت کی نماز پڑھیں، عید کی نماز پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نماز پڑھیں، تمام نمازوں میں ہمیں دعائے ثنا پڑھنی ہے سوائے ایک نماز کے، اور وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں، اور اس میں دعائے ثنا نہیں پڑھنی۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے لیکن دعائے ثنا پڑھتے ہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ دعائے ثنا پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے، اور نماز جنازہ میں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو نماز جنازہ میں تو دعائے ثنا پڑھنی ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز پڑھنے کی ہے یعنی سورہ فاتحہ، اس کو تو نہیں پڑھا جاتا، لیکن جو چیز نہیں پڑھنے کی ہے اس کو پڑھنے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نماز محمدی کی طرف آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ ہمیں سکھایا، صحابہ کرام نے آپ کو جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بیان کیا، وہ طریقہ ہمارے لیے اہم ہے، اس طریقے کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ دعائے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس وجہ سے کیونکہ اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے، تو اس وجہ سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی جہرن اور سرن پڑھنے میں اختلاف ہے۔ سری نمازیں ہیں تو آپ سری
طور پر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. استدی سے مراد جو خاموش نمازیں ہوتی ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو وہاں آپ خاموشی سے پڑھیں گے. البتہ جہری نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن احادیث کی روح سے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی پست آواز میں ہی پڑھنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کان یفتتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اپنی قراءت آپ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. یعنی جو بلند آواز جو سننے میں آتی تھی صحابہ کرام کو، وہ الحمدللہ رب العالمین سے آتی تھی. کبھی کبھار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اگر تھوڑی بلند آواز ہو جائے غیر ارادی طور پر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ جہری اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ارادی طور پر آپ کو الحمدللہ رب العالمین سے ہی اپنی قرأت کا آغاز کرنا چاہیے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ بھی ہر ایک شخص کو پڑھنی ہے. امام کو بھی پڑھنی لازم ہے، مقتدی کو بھی پڑھنی لازم ہے، اور آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی لازم ہے، اور آپ سری نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی لازم ہے، جہری نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی لازم ہے، حتیٰ کہ آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تب بھی آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 756 ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 394 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے. جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرق نہیں کیا کہ امام ہو مقتدی، آپ نے کہا کہ جو بھی شخص ہو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ شبہہ ہوتا ہے اگر آپ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھیں گے تو آپ امام کی قرأت نہیں سن پائیں گے، کبھی امام کو آپ کی قرأت کی وجہ سے کبھی تکلیف ہو سکتی ہے، تنگی ہو سکتی ہے. تو ان سب کا جواب ایک حدیث میں ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 823، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 311. اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث جیسے صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نماز فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. تو ہم میں سے بعض لوگ پیچھے اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے جو سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. سورہ فاتحہ تو انہوں نے پڑھی ہی پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی تلاوت کرنی شروع کی تو کچھ صحابہ کرام نے پڑھنا شروع کیا. تو جب آواز تھوڑی پیدا ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرب ہوئے، اور آپ کو قرآن پڑھنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی، مشقت ہوئی. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگ میرے پیچھے تلاوت کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرو. امام جب تلاوت کر رہا ہے تو اس کی تلاوت کو تم سنو، اس کے پیچھے تمہیں تلاوت نہیں کرنی. اور یہ بھی آپ دیکھیں شریعت کی آسانیوں میں سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دین کو آسان بنا کر کے جو پیش کیا گیا اس کی مثالوں میں سے ایک بڑی مثال. آپ فرض کریں کہ اگر امام جو سورت تلاوت کر رہا ہے اگر آپ کے لیے اس کو تلاوت کرنا لازم کر دیا جاتا تو کتنی مشقت میں پڑتے. ہم میں سے ہر شخص حافظ تو نہیں ہے. امام قل هو اللہ احد پڑھ لے رہا ہے تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں. امام اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ کو سورہ بقرہ کہاں سے آئے گی؟ آپ کیسے امام کی مطابقت کریں گے؟ تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی. اس وجہ سے ضمہ سورہ جو پڑھی جاتی ہے، ضمہ سورہ کو خاموشی سے سننا ہے، چاہے آپ کو وہ سورت یاد ہو تب بھی، وہ سورت نہ یاد ہو تب بھی. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا عمل مت کرو، یعنی میرے پیچھے کیا ہے تم نماز مت پڑھو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے فاتحۃ الکتاب کی، یعنی سوائے سورہ فاتحہ کے. سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے. کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں واضح کر دیا کہ اگر آپ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس روایت میں واضح ہوا کہ ہم سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو ہمیں آمین کہنا چاہیے. امام ہو تب بھی آمین کہیں گے، مقتدی ہو تب بھی آمین کہیں گے، منفرد نماز پڑھ رہے ہو تب بھی آمین کہیں گے، جہرن نماز پڑھ رہے ہو جہرن آمین کہیں گے، سرن نماز پڑھ رہے ہو سرن آمین کہیں گے. یعنی اگر آپ خاموشی سے نماز پڑھ رہے ہو تو خاموشی سے آمین کہیں گے، جیسے ظہر اور عصر کی نماز میں.
جہرن نماز پڑھ رہے ہوں، مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز ہے، تو آپ بلند آواز میں آمین کہیں گے، امام بھی آمین کہے گا اور مقتدی بھی آمین کہیں گے۔ اور امام یعنی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امام اور مقتدیوں کی آواز کیا ہو، ایک ساتھ ہو رہی ہو۔ آمین کہنے کی دلیل کیا ہے؟ آمین کہنے کی دلیل یہ ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 933، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 248 ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فجہر بآمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی۔ تو آپ علیہ السلام امام رہتے ہوئے بلند آواز سے آمین کہتے تھے، اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مقتدیوں کو وہ آواز سنائی دیتی تھی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آواز سنائی دی اور آپ نے اس عمل کو بیان کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو بھی آمین کہنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 780، صحیح مسلم حدیث نمبر 410 ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم آمین کہو، اور یہ آمین کیسے کہنی؟ یہ بھی بلند آواز میں کہنی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ مسجد میں آمین کہا کرتے تھے تو مسجد میں ایک آواز پیدا ہوتی تھی، ایک گونج پیدا ہوتی تھی۔ حتی ان للمسجد لنجۃ کے الفاظ ہیں کہ مسجد میں ایک گونج پیدا ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو گونج ہے یہ مقتدیوں کے ایک ساتھ آمین کہنے سے ہوتی ہے، تو لہذا آمین جو ہے وہ ایک آواز میں کہنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر میں نے یہ ذکر کیا کہ افراط اور تفرید آمین کہنے میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تفرید کرتے ہیں، یعنی سستی، یعنی آمین کہتے ہی نہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ لوگ ہیں جو آمین بلند آواز سے کہنے کے قائل ہی نہیں، ان کا مسئلہ آپ سائڈ میں کر دیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں جو آمین کہنے کے قائل ہیں، جو سلفی العقیدہ ہیں اور فروع میں بھی سلفی ہیں، وہ لوگ بھی کبھی کبھار آمین نہیں کہتے۔ خاص طور پر آپ فجر کے وقت آپ دیکھو، جب لوگ نیند سے اٹھ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت آمین کی آواز بہت کم آتی ہے، تو ان میں بہت سارے لوگ آمین کہہ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو آپ کو آمین کہنی ہے، آپ کو ہر وقت آمین کہنی، اور آمین آپ کہیں تو ہر ایک شخص اپنے آپ کو مکلف سمجھے کہ مجھے آمین کہنی۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں نے آمین کہہ دیا تو اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر تفریط ہے۔ آپ دیکھو افراط کیا ہے؟ افراط یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زوردار آواز میں آمین کہتے ہیں، یعنی وہ آمین کہتے نہیں ہیں، آمین چلاتے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو آمین کو چلانا نہیں ہے، آمین کہنا ہے۔ آمین اگر آپ اس طرح سے کہیں گے اور سارے لوگ ایک ساتھ کہیں گے تو مسجد میں آٹومیٹک گونج پیدا ہو۔ آمین اگر اتنی بلند آواز میں کوئی آمین کہے گا تو وہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام بلند آواز میں اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس ارفعوا بانفسکم یا اربعوا علی انفسکم، دونوں الفاظ ہیں کہ اے لوگوں اپنے نفس پر رحم کیا کرو۔ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا بصیرا، تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ ذات بحری نہیں ہے، وہ غائب ذات نہیں ہے، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ذات ہے، جو دیکھنے والی ذات ہے۔ تو لہذا ہمیں اس طرح سے اذکار میں بہت زیادہ زور لگا کر کے ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نارمل جس طرح سے انسان آمین کہتا ہے اس کو اسی طرح سے آمین کہنی چاہیے۔ آمین کہنے کے بعد انسان کو کوئی صورت ساتھ میں ملا لینی چاہیے، جب انسان سری نماز پڑھ رہا ہو تب بھی، جب جہری نماز پڑھ رہا ہو تب بھی۔ سری نماز ہم جب پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، تو پہلی 2 رکعتوں میں ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کو بھی شامل کر لینی ہے، چاہے ہم امام ہوں چاہے ہم مقتدی ہوں۔ یہاں پر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ایک سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں امام کے پیچھے بھی ان کو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھنی ہے۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد خاموش رہتے ہیں۔ امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہے تو آپ کو بھی خاموشی سے سورت پڑھنی ہے، آپ کو خاموش کھڑے نہیں رہنا ہے ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ البتہ جب مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد امام قرأت کر رہا بلند آواز سے تو آپ اس کو سن لیں، آپ کا سننا وہاں پر کافی ہوگا۔ تو یہاں ہم کو سورت پڑھنی ہے، اور یہ ظہر
کی پہلی 2 رکعت میں، عصر کی پہلی 2 رکعت میں، مغرب کی پہلی 2 رکعت میں، عشاء کی پہلی 2 رکعت میں اور فجر کی دونوں رکعتوں میں ہمیں سورت شامل کر لینی ہے۔ 2 رکعت کے بعد جو رکعتیں آ رہی ہیں جیسے ظہر، عصر اور عشاء میں تیسری اور چوتھی رکعت، اور مغرب کی نماز میں تیسری رکعت، تو اس تیسری رکعت میں ہمیں کوئی بھی سورت نہیں ملانی ہے، صرف سورہ فاتحہ پر ہمیں اکتفا کرنا ہے۔ چاہے ہم اکیلے نماز پڑھیں، چاہے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، چاہے ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں یا کہیں اور نماز پڑھیں، آپ سورہ فاتحہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے تیسری اور چوتھی رکعت میں، اور مغرب کی تیسری رکعت میں وہاں پر کوئی سورت آپ کو نہیں ملانی ہے۔ اور یہ سورت بھی جیسا کہ آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا، سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، دیکھیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جا رہی ہے نا وہ سنت میں داخل ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کبھی انجانے میں سورہ فاتحہ کے بعد جلدی انسان پہلی 2 رکعتوں میں رکوع کر گیا تو اس کی وجہ سے اس کی نماز پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کو سجدہ سہو بھی کرنا لازم نہیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ سنت جو چیزیں ہیں اگر ان کو انسان چھوڑ بھی دے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے سجدہ سہو کا کرنا لازم نہیں آتا ہے، تو لہذا یہ سنت میں ہے، لیکن سنت سمجھ کر کے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب سنت ہے نا تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی لازم نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں، یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پڑھنا بھول گئے آپ، چھوٹ گئی آپ سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سورت پڑھنے کے بعد سورت میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھنا لازم ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ 3 آیتیں پڑھیں، آپ کچھ آیتیں پڑھیں، اتنی آیتیں پڑھیں جن کا معنی اور مفہوم شامل ہو۔ آپ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مکمل معنی اور مفہوم کو جانتے ہیں، اور کوئی آیت ایک پورے مفہوم کو بیان کر رہی تو آپ ایک آیت پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ آیت الکرسی کو دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو عظیم آیت قرار دیا ہے قرآن کریم میں۔ تو اگر یہ آیت عظیم ہے تو اس کا معنی ہے کہ یہ اپنے معنی میں بھی عظیم ہے اور معنی بھی مکمل ہے۔ تو اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد صرف آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک صفحہ کی پوری آیت ہے، آیت الدین جو ہے سورہ بقرہ میں، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورا مفہوم اس میں معنی اس میں شامل ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، پوری آیت ہے اور مکمل معنی اس میں شامل ہے۔ تو اگر اس طرح کی ایک آیت ہے اور پورے معنی اور مفہوم کو مکمل کر رہی ہے تو ہم ایک آیت بھی اگر پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن صرف ایک آیت پڑھے اور معنی مفہوم مکمل نہ ہو تو ایسا درست نہیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم بھی ایک آیت ہے، تو اب آپ الف لام میم پڑھ کر کے آپ رکوع میں نہیں جا سکتے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ کو الف لام میم کے ساتھ چند آیتیں پڑھنی پڑیں گی جن سے ایک معنی اور مفہوم مکمل ہو۔ تو اس لیے یہاں پر جو مشہور ہے کہ 3 آیتیں کم سے کم پڑھنا لازم ہے، وہ شرط حدیث میں مذکور نہیں ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لوگ جو بولتے ہیں کہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، وہ شاید اس وجہ سے کیونکہ جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کریم کے اندر یا سب سے کم آیات پر مشتمل جو صورت ہے وہ 3 آیتوں پر ہی مشتمل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح سے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ جو صورتیں ہیں چھوٹی صورتیں ہیں اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں، تو بعض لوگوں نے اس کو ذہن میں رکھ کر کے یہ کہا کہ کم سے کم 3 آیتیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اس چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں تو 3 آیتیں ہی لازم ہیں، لیکن اگر آپ کہیں بیچ میں سے کوئی آیت پک کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس آیت کو دیکھیں کہ اس کا معنی اور مفہوم مکمل ہے یا نہیں ہے، تو اگر مکمل ہے تو آپ ایک آیت کے پڑھنے پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ سورت پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ اکبر اور رفع الیدین کرتے ہوئے ہمیں رکوع کی طرف جانا ہے، اور یہاں پر بھی آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہوں پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ جس سے پہلے ذکر ہوئی کہ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع الیدین کرتے تھے، یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 735 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 390 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور یہاں بھی دونوں ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے وہ کندھوں کے برابر یا کانوں کی نوک کے برابر اٹھانا ہے، اتنا اٹھا کر کے ہمیں رکوع کے لیے جانا ہے۔ یہاں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں لیکن اتنے ہی کرتے ہیں کہ ان کے سینے تک یا ان کے پیٹ تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہے، اور بہت جھٹکے سے رفع الیدین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید وہ یہ
لوگوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ میں رفع الیدین کرنے کا قائل ہوں. ہو سکتا ہے ایسا ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے. آپ اگر کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو مکمل طور پر کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کو آدھا ادھورا نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احسان پسند ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا. احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر عمل کو پختگی کے ساتھ انجام دینا، اچھے طریقے کے ساتھ، پورے سسٹم کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا، یہ احسان ہے. تو احسان یہ ہے کہ جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں، سنت ہو رکن ہو، آپ اس کو اچھے سے ادا کریں. تو آپ کندھوں تک اٹھائیں یا کانوں کی لو تک اٹھائیں. اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں جاتے ہوئے کئی باتوں کا خیال رکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ رکوع میں جاتے ہوئے پیٹھ بالکل سیدھی رکھیں. تیر کے مانند اگر پیٹھ آپ کر سکتے ہو تو کریں. یہاں پر ایک بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ رکوع میں جو پیٹھ کو سیدھی کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے تو لازم نہیں ہے کہ بالکل جیسا میٹر ہوتا ہے ناپنے کا اس کی طرح سے آپ کی پیٹھ سیدھی ہو جائے. آپ کو رکوع کرنے کے طریقے کے حساب سے رکوع کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو رکوع کرنے کا جو طریقہ ہے جو میں بھی آگے بتا رہا ہوں اس طریقے کو فالو ضرور کرنا ہے. تو رکوع میں بالکل پیٹھ سیدھی کرنے کی کوشش کریں اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں. نہ تو اونچا رکھیں سر کو اور نہ ہی سر کو پیٹھ سے نیچے رکھیں. بالکل سر جیسے آپ کی پیٹھ یہاں ختم ہو رہی تو ایسے ہی آپ کا سر بھی ہونا چاہیے. اور دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر کے مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا ہے. صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 498 میں یہ بات مذکور ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں شریعت کی ہماری خوبی، شریعت کا ہمارے حسن کہ رکوع کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے کو مضبوط پکڑ کر کے رکھنے کا حکم دیا. وجہ کیا ہے کہ اگر ایسے ہی رکھنے کا حکم دے دیا جاتا، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم نہ دیا جاتا تو ممکن ہے کہ انسان گر پڑے اور گرنے کی وجہ سے اس کو چوٹ لگے، اس کو زخم لگے. شریعت ہماری کسی بھی امتی کو، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے. اس لیے جب آپ رکوع کریں تو اپنے گھٹنے پر آپ ہاتھ رکھیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اور گھٹنے پر جب آپ ہاتھ رکھیں تو آپ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہو؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 731 میں ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ رہنی چاہیے، یعنی بالکل بند نہیں رہنی چاہیے، بالکل کشادہ رہنی چاہیے. کیونکہ جب کشادہ رہیں گی تبھی آپ کی پکڑ مضبوط ہوگی گھٹنوں پر اور اسی وقت صحیح سے آپ رکوع کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہاتھ گھٹنے پر کیسا ہو اس کی کیفیت ہے. اب یہ جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ کیسے رہنے چاہیے؟ دونوں ہاتھوں کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے، بالکل سیدھا کر کے رکھنا ہے. ذرا بھی خم نہیں، خم مطلب جھکا ہوا نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا ہاتھ جھکا ہوا ہوتا ہے. بالکل آپ سیدھا کر کے ہی آپ گھٹنوں پر آپ رکھیں. آپ ذرا برابر بھی اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے، آپ اس میں لچک پیدا کریں گے تو جو آپ کی پیٹھ ہے وہ آپ کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوگی، وہ رکوع صحیح ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہاتھ کو بالکل آپ سیدھی رکھنے کی کوشش کریں، ذرا بھی خم نہ ہو اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ بھی ہو اور گھٹنوں کو مضبوط تھامے ہوئے ہوں. یہ ساری روایتیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 731 میں موجود ہیں. اور پھر جب آپ رکوع میں اپنے ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھے ہوئے پکڑے ہوئے ہیں تو یہ جو ہاتھ کا حصہ ہے یہ آپ کے پہلوؤں سے دور رہے، یعنی آپ کے ساتھ چپکا ہوا نہ رہے، بلکہ اس میں یعنی آپ کے پہلو میں گیپ ہونا چاہیے. تو پہلو میں گیپ ہونے کے تعلق سے جو روایت ہے وہ سنن ترمذی حدیث نمبر 260 کے اندر موجود ہے. تو اس طرح سے آپ کو کئی باتیں خیال رکھنی. ایک یہ کہ ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور ہاتھوں کو اپنے بازو سے تھوڑا الگ کرنے کی کوشش کرنی ہے. پیٹھ کو بالکل سیدھے کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جو آپ کا سر ہے وہ سر نہ تو پیٹھ سے نیچے رہے اور نہ ہی پیٹھ سے اوپر رہے، بلکہ وہ پیٹھ کے بالکل برابر ہو. اس طریقے پر اگر آپ رکوع کریں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے. رکوع میں جانے کے بعد آپ کو تسبیح پڑھنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور تسبیح کے کئی الفاظ ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 772 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے. تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. فقہاء نے کہا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ انسان پڑھے تو بہتر ہے، اور اس سے زیادہ جتنی بار بھی انسان پڑھ سکے پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 885 میں ایک اور تسبیح کا لفظ وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سبحان اللہ و بحمدہ بھی
پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف دعائیں ہیں، جیسے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک اہم جو دعا ہے وہ بڑی اہم ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 794 ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ دعا اہم کیوں ہے؟ یہ دعا اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے رب کی حمد بیان کرنی ہے اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ تو اس دعا کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی میں 3 اہم چیزیں، ایک تو اللہ کی تسبیح ہے، دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی حمد بھی بیان کی جائے، اور تیسری جو اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کی جا رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے اپنے رکوع میں بھی اور اپنے سجدے میں بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی والی دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم دعا ہے، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا عمل ہے، اور اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی یاد کر لینا چاہیے، اور مختلف نمازوں میں مختلف دعائیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک تو آپ کو کئی دعائیں معلوم ہوں گی، کئی سنتوں پر آپ عمل کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دعاؤں کو بدل بدل کر کے پڑھنے سے آپ اپنے نماز میں اپنے کنسنٹریشن کو، اپنی توجہ کو رکھ سکتے ہیں، خشوع خضوع پیدا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ایک ہی دعا پڑھنے کے عادی ہیں تو پھر وہ بائی ڈیفالٹ وہ دعا آپ کی زبان پر آ جائے گی۔ جیسے آپ رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، وہ بائی ڈیفالٹ آ جائے گی، آپ کو ذہن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جب ذہن نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کا ذہن ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا کنسنٹریشن کو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کئی دعائیں یاد رکھیں اور الگ الگ نماز میں الگ الگ آپ دعا پڑھتے رہیں۔ اور یہاں پر ایک بات آپ کو یاد رہے کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، ڈفرینٹ دعائیں، ایک رکوع میں آپ ڈفرینٹ دعائیں نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لوں، اور ایک مرتبہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لوں، یہ عمل علماء کرام کے یہاں جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ وغیرہ دیگر علماء نے بہت سختی سے اس سے منع کیا، بلکہ ایک سنت پر ایک ہی وقت پر آپ عمل کریں۔ اس کے بعد یہ رکوع آپ کا پورا ہو گیا، اور رکوع میں بھی آپ جب جائیں تو اس بات کا خیال رہے کہ جلد بازی نہ ہو، بالکل آرام سے پورے آپ رکوع کریں، آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنی پیٹھ کو رکوع میں سیدھی نہیں کرتا، یعنی جلد بازی میں جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ رکوع مکمل کرنے کے بعد آپ کو رکوع سے اٹھنا ہے۔ رکوع سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں پر ہمیں رفع الیدین کرنا ہے۔ آپ رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ آپ کہیں گے، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ رفع الیدین کر کے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ نماز میں ہم اللہ کی مختلف مرحلے میں ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مختلف مقامات پر ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ امید جتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تعریف کے الفاظ کو سن لیا ہے۔ اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ اور اس دعا کا تذکرہ صحیح بخاری حدیث نمبر 799 میں ہے، اور اسی کو قومہ کہتے ہیں، قاف واو میم ہا، اسی کو قومہ کہا جاتا ہے۔ قیام جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ وغیرہ جب پڑھتے ہیں، اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ اور رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو دونوں ہاتھ کو چھوڑ دینا، یہی مسنون عمل ہے، یعنی یہی طریقہ ہے جو صحیح ہے۔ بعض اہل علم جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ رکوع میں یعنی قومے کی حالت میں رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں تو داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لینا چاہیے، یعنی جیسے ہم قیام میں جیسے ہاتھ باندھتے ہیں ویسے ہی ہاتھ باندھ لینا چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے اگرچہ بڑے بڑے علماء جو سعودی عرب کے ہیں جیسے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ اس کے قائل ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے واضح طور پر جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتایا ہو۔
تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ تو اس کو بدعت کہا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں قومے کی حالت میں، اور پھر قیام اور قومے کی حالت میں فرق بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ قومے میں بھی اگر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو پھر کوئی انسان آپ کو کس میں سمجھے گا؟ قیام میں سمجھے گا، حالانکہ آپ قومے میں ہیں۔ تو ہر جو رکن ہے، ہر حالت جو ہے نماز کی نا ایک دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے۔ قیام کی حالت قومہ کی حالت نہیں ہے، رکوع سجدے کی جیسا نہیں ہے، تو اس لیے اس میں فرق کرنے کے لیے ہی ساری چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب کچھ بھی ثابت نہیں ہے تو ارسال کرنا ہی یہ مسنون عمل ہے، اور اسی کے مطابق ہمارے ہندوستان میں اکثر و بیشتر جو اہل علم ہے اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہتے، وہ ڈائریکٹ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات آپ کو ذہن نشین رہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد یہ دونوں دعائیں امام کو بھی پڑھنی ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کو صرف سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے، اس کو ربنا ولک الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو صرف ربنا ولک الحمد پڑھنے کی ضرورت ہے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ امام بھی سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھے، اور مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھے۔ بعض لوگ اس کے لیے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ تو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لیے کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کی بات، اور مقتدیوں کے لیے ربنا ولک الحمد کی بات کہیں۔ لیکن اس حدیث سے اس طرح کا استدلال درست نہیں۔ اگر ایسے ہی استدلال کیا جائے پھر تو یہ لازم آئے گا کہ امام ہی سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ حالانکہ اہل حدیث حضرات یعنی ہم لوگ الحمدللہ اس کے قائل نہیں۔ کیسے؟ جو بخاری کی روایت ہے جو اس سے پہلے ذکر کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ یہاں پر امام کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ کی بات ذکر کی، اور مقتدیوں کے لیے آمین کے بعد ذکر کی گئی۔ تو کیا یہ سورہ فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنی ہے؟ پڑھنی ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ پڑھنی۔ پھر ایسے ہی الفاظ تو وہاں پر بھی ہیں، تو آپ وہاں پر کیسے استدلال کر لیتے ہیں کہ امام کے لیے الگ ہے، مقتدی کے لیے الگ ہے؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ امام بھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد مکمل کہے گا، اور مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد مکمل کہے گا۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ربنا ولک الحمد بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ لوگ بلند آواز سے جو پڑھتے ہیں وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے بلند آواز سے ربنا ولک الحمد پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ الفاظ پڑھے؟ ایکم المتکلم بالکلمات، تو پہلے تو وہ ڈرے اور انہوں نے نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا، تب جا کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ میری سانس چل رہی تھی، میں تیزی سے آیا تھا، میری سانس چل رہی تھی، تو سانس چلنے کی وجہ سے بلند آواز سے یہ الفاظ نکل گئے۔ تو چونکہ سانس چلنے کی وجہ سے بلند آواز سے الفاظ نکل گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ البتہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی فضیلت بتائی کہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے دوڑے۔ تو اب اس حدیث سے بعض لوگ اہل علم میں بعض لوگوں نے آج کے زمانے میں یہ استدلال کرنا شروع کیا کہ ربنا ولک الحمد کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، حالانکہ سلف میں بھی اس بات کا بھی تذکرہ نہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ پر رکھنے کے بارے میں سلف میں کوئی قول نہیں ملتا، اسی طرح سے ربنا ولک الحمد کو بلند آواز سے کہنے کے سلسلے میں بھی آپ کو سلف میں کوئی بھی قول نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث سے سلف نے پہلے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا کو بلند آواز سے کہنا۔ تو ایک جدید قول ہے جو آج کے زمانے میں کچھ لوگوں کی جانب سے آیا اور کچھ لوگوں کی غلط فہمی سے آیا۔ آپ یہ روایت بخاری میں ہے، آپ صحیح بخاری کے تمام شروحات دیکھ جائیں، صحیح بخاری کے کسی بھی شارح نے اس حدیث کا یہ فائدہ نہیں ذکر کیا ہے کہ ربنا ولک الحمد کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں اسی طریقے کے مطابق ہمیں اپنی نماز رکھنی چاہیے۔
اپنے عقل سے یہ طریقے نہیں نکالنے چاہیے. اپنے ادھر کے علاقوں میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے کہ مسجدوں میں ربنا ولک الحمد کی آواز سنائی دیتی ہے. پہلے سنائی نہیں دیتی اور پوری دنیا میں بھی اس طرح کی چیزیں سنائی نہیں دیتی. کچھ علاقوں میں کچھ غلط فہمی کی بنا پر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. بہرحال ہمارا رکوع مکمل ہوا. رکوع کرنے کے بعد ہمیں رکوع میں یعنی جب کھڑے ہو گئے ہم اور اس کے بعد ہمیں سجدے کی طرف جانا ہے. سجدے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سجدے کے لیے جاتے ہوئے ہمیں اس طرح سے سجدے کی طرف جانا ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے ہم رکھیں. کچھ لوگ پہلے گھٹنوں کو ٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سجدہ کرتے ہیں. اختلافی مسئلہ ہے لیکن صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکانا ہے اور اس کے بعد پیچھے سے گھٹنے کو لے کر کے آنا ہے. اس کے تعلق سے واضح روایت ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 840 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر. جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح سے نہ بیٹھے جس طرح سے اونٹ بیٹھتا ہے بلکہ ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو وہ گھٹنوں سے پہلے رکھے. اونٹ جب بیٹھتا ہے تو اس کا جو پچھلا جو پیر رہتا ہے پہلے اس کو وہ ٹکاتا ہے پھر اس کے بعد اگلے والے حصے سے وہ بیٹھتا ہے. تو پہلے وہ پیر کو ٹکاتا ہے پھر ہاتھ کو وہ رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اس عمل کی مشابہت کرنے سے منع کیا اور یہ کہا کہ جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں پہلے ہاتھ رکھو اور اس کے بعد پیچھے سے اپنا گھٹنا لے کر کے آؤ. یہ طریقہ ہے. سجدہ کیسے کرنا ہے؟ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. اس کی وضاحت صحیح بخاری حدیث نمبر 812 ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 490 میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم کہ مجھے 7 ہڈیوں پر 5 2 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. وہ کیا ہے؟ علی الجبہۃ پیشانی پر سب سے پہلی چیز جو ہے پیشانی ہے. واشار بیدہ علی انفہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے ساتھ ساتھ اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا. پورا یہ ایک حصہ ہے پیشانی سے لے کر کے ناک تک کا ایک حصہ ہے. ناک بھی لگی ہوئی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے سر کے بل سجدہ کرتے ہیں پیشانی کے بل نہیں کرتے. سجدہ پیشانی کے بل ہونا چاہیے اور جب پیشانی کے بل آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی ناک ٹچ ہوگی. اور اسی طرح سے آپ جب سجدہ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ایسی جگہ پر سجدہ کریں جو بالکل برابر ہو جہاں پر آپ پیشانی ٹکائیں تو آپ کی ناک بھی ٹک جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ پیشانی ٹکائیں لیکن وہ ناک نہ ٹک رہی ہو کچھ اونچا نیچا ہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے جو گدے اسپنج کے جو گدے آتے ہیں ان میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں پیشانی اور ناک صحیح طور پر ٹکی ہوئی نہیں ہوگی. تو جو پہلی ہڈی ہے وہ پیشانی سے لے کر کے یہ ناک کی ہڈی تک یہاں یہ پہلی ہڈی ہے جس کو ٹکانا چاہیے سجدے میں. والیدین اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 ہاتھ یہ 2 ہاتھوں کی ہڈیاں یہ زمین پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں. والرکبتین اور دونوں گھٹنے اور واطراف القدمین اور پیر کے دونوں کنارے. یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 7. پیر کے 2 کنارے 2 گھٹنے 2 یعنی 4 اور پھر ہاتھ 2 یعنی 6 اور پیشانی سے لے کر کے ناک تک کا حصہ یعنی یہ 7. ان 7 اعضاء پر ان 7 ہڈیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ اطراف القدمین جو ہے کہ پیروں کے کناروں پر. تو یہ خیال رہے کہ پیر آپ کے سجدے میں جب آپ رہیں تو پیر زمین کے ساتھ ٹکے ہوئے ہوں. کچھ لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا پیر کیا ہے وہ اوپر ہوا میں رہتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کا سجدہ درست نہیں ہوگا. جب 7 اعضاء پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہمارا سجدہ 7 ہڈیوں پر ہی ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. اور جب ہم سجدہ کر رہے ہوں تو سجدے میں جو ہمارے ہاتھ ہے وہ ہاتھ کہاں پر ہوں؟ کچھ لوگ کیا ہے بالکل آگے رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ بالکل پیچھے رکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہاں پر بھی ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ دونوں کندھوں کے برابر ہونے چاہیے. جہاں پر ہمارا کندھا پہنچ رہا ہے اسی کے برابر ہمارا ہاتھ ہو. جیسا کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 734 میں ہے. اور کبھی تھوڑا سا کندھے سے تھوڑا سا آگے کر کے کانوں کے لو کے برابر ہے. جس طرح سے رفع الیدین میں ہے کہ کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر رفع الیدین کرنا ہے، اسی طرح سے سجدے میں آپ کا ہاتھ یا تو آپ کے کندھے کے بالکل برابر ہونا چاہیے اور یا تو آپ کے کانوں کے لو کے برابر ہونا چاہیے. کانوں کے لو کے برابر ہونے والی جو روایت ہے وہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 726 میں موجود ہے.
اسی طرح سے سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر کے رکھنی چاہیے، کھلی ہوئی نہیں رکھنی چاہیے، بالکل ملا کر کے رکھنی چاہیے، بالکل ایک دم ٹائٹ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ہلکا نارمل انداز میں آپ انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملائیں اور انہیں قبلہ کی طرف آپ کریں۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 227 میں، اور اسی طرح سے امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو نارمل انداز میں یہاں بھی شریعت کی حکمت ہے کہ جب کھلے ہوئے ہاتھ رہیں گے تو اس پر جو ٹیک ہے وہ مضبوطی سے لگایا جا سکتا ہے، انسان گرے گا نہیں، انسان سجدے میں زخمی نہیں ہوگا، اس کو چوٹ نہیں لگے گی۔ اسی طرح سے سجدہ کرتے ہوئے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس کو قبلے کی طرف موڑ کر کے آپ رکھیں، صرف رکھنا نہیں، ٹچ نہیں کرنا، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ ایسے مڑی ہوئی ہوں، قبلہ کی طرف ان کا رخ ہو، اور قدم بھی دونوں کھڑے ہوئے ہونے چاہیے، قدم بھی دونوں کھڑے ہوئے ہوں۔ اور قدم جو کھڑے ہیں وہ کیسے کھڑے رہیں گے، وہ مل کر کے کھڑے رہیں گے یا دور دور کھڑے رہیں گے، اس سلسلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ میری جو ناقص رائے ہے، میری جو ناقص تحقیق ہے، اس حساب سے پیروں کو نہ ملانا ہی سنت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سجدے میں ہر حصہ ایک دوسرے حصے سے الگ رہ رہا ہے، ہاتھ الگ ہے، سجدے کے دوران بازو بھی بالکل الگ ہونے چاہیے، پہلو آپ کا جدا ہونا چاہیے، اسی طرح سے آپ کے پیر بھی دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں، الگ ہیں۔ تو فقہاء نے اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ جو پیر ہیں وہ پیر بھی دور دور رہیں، ان میں کشادگی رہے، وہ ملے ہوئے نہ ہوں۔ بعض علماء ایڑیوں کو ملانے کے بھی قائل ہیں اور ان کی بھی دلیلیں ہیں، آپ دونوں میں سے جس پر بھی عمل کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں جن میں دلائل قوی ہوں دونوں طرف کے، تو ان میں تشدد نہیں کرنا چاہیے، جو جس عمل پر چل رہا ہے، جو جس عمل کو انجام دے رہا ہے، اسی عمل پر وہ کرتا رہے، انشاءاللہ دونوں کا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول رہے گا۔ اسی طرح سے سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں جو کوہنیاں ہیں، اور نہ ہی کروٹوں سے ملائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 828 میں یہ بات موجود ہے۔ کچھ لوگ بالکل پورا جو بازو ہے بازو کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، کتے کی طرح سے وہ بچھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کتے کی طرح سے اس طرح سے ہاتھ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل کھڑا رکھنا چاہیے، یہ جو پہلو ہے پہلوؤں کو اپنے ہاتھوں سے دور رکھنا چاہیے، اس کو سٹا کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رہے کہ سجدہ کرنے کا یہی طریقہ مردوں کے لیے ہے اور یہی طریقہ عورتوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں عورت اور مرد کے سجدے کے درمیان فرق کا ذکر موجود ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے وضاحت ہی نہیں کی۔ اگر وہ چیز موجود ہوتی، فرق ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی وضاحت کر دیتے۔ سجدے میں جب آپ جائیں تو سجدے کی کچھ مخصوص دعا ہے۔ رکوع میں جیسے ہم اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہیں، سجدے میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے صحیح مسلم حدیث نمبر 772 میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی فقہاء نے کہا کہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لے تو بہتر ہے۔ 3 مرتبہ کے علاوہ جتنا بھی آپ عدد میں اضافہ کرنا چاہیں آپ کے اوپر اختیار ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری حدیث نمبر 794، صحیح مسلم حدیث نمبر 484 میں وہی دعا سجدے کے تعلق سے بھی مذکور ہے جس کو میں نے ابھی رکوع کے لیے اہم دعا ذکر کی تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور یہ اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی دعا کا اہتمام کرتے تھے، اسی دعا کو آپ لازم پکڑا کرتے تھے۔ ہمارا وقت آج کے ایپیسوڈ کا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جو بقیہ نماز کا طریقہ ہے اس کو اگلے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین تو ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔